بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک جرمن لوک کہانی ہے۔ جرمنی کے لوگ ہزاروں سال سے یہ کہانی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جب جنگل میں کوئی بھی قانون نہیں تھا تو تمام جانوروں نے اکٹھے مل کر سوچا کہ اس جنگل کا کوئی قانون اور کوئی رعایا اور کوئی حکومت ہونی چاہیے۔ تو ایسا ہوا کہ سب جانوروں نے گدھے کو اپنا راجا مقرر کر دیا اور وزیروں کی مجلس میں بندر کو وزیر اعظم بنا دیا اور جنگلی بیل کو اس کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا اور وہ وزیر جنگ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے ساتھ سب رشتہ دار جتنے بھی دوسرے بیل تھے وہ اس کے مددگار ہوئے اور بڑے بڑے عہدوں پر کام کرنے لگے۔ مرغا جو تھا وہ مہاراجا کا ذاتی صلاح کار بن گیا اور سب مرغے جو اس کی برادری میں مختلف دفتروں پر بڑے بڑے افسر بنا دیے گئے۔ گدھے کو مرغیاں بہت پسند تھیں کیونکہ وہ بہت خوبصورت گول گول انڈے دیتی تھیں، بہت دلکش، بہت چھوٹے بھی نہیں جو دکھائی ہی نہ دیں اور بہت بڑے بھی نہیں جنہیں دیکھنے کی خواہش ہی نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان میں سے جو چھوٹے چھوٹے چوزے نکلتے وہ بڑے پیارے اور نرم نرم چھوٹے چھوٹے گدھے مہاراجا کو بڑے اچھے لگتے تھے اور اس کے دل کو بھاتے تھے۔ جب گدھے مہاراجا نے دیکھا کہ اب صرف طاقتور اور زبردست بادشاہ بن گیا ہے تو اس نے سوچا کہ سلطنت بھر میں ایکتا اور برابری لائی جائے، جس سے سب کے خیالات، سب کی زبان اور سب کا رہن سہن ایک سا ہو جائے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس نے ترکیب سوچی اور اس پر عمل کروانے کے لیے اس نے تمام جانوروں کو جنگل میں اکٹھا کر لیا اور یہی سوچ کر ایک بہت بڑا دربار لگایا گیا۔ اس میں سب جانور پرندوں کو بلایا گیا۔ دربار میں بڑے ٹھاٹ سے گدھے صاحب تشریف فرما تھے، بیل جی جناب بندر اور مرغا بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کام کاج شروع ہوا۔ مہاراجا نے اپنی تقریر میں سلطنت بھر کے باشندوں میں ایکتا اور برابری بنائے رکھنے پر زور دیا۔ سب جانوروں نے راجا کی باتیں سنی اور واہ واہ کی اور تالیاں بجائیں۔ کیا ہی خوب بات کر دی ہے۔ برابری بنائے رکھنے پر زور دینے پر سب جانوروں نے راجا کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا کر پرجوش آواز میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ گدھے مہاراجا نے ہماری رعایا کی تعریف کی۔ اور گدھے مہاراجا نے کہا، بھائیو آپ کی تائید پر مجھے بہت ناز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ برتاؤ سے چال چلن میں ایکتا ضرور پیدا ہوگی۔ ساتھ ساتھ میں اس نتیجے پر بھی پہنچا ہوں کہ نئی نسل کی نئی تعمیر انوکھے ڈھنگ سے کی جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اگلی نسل کی ایک جیسی چال ڈھال ہو جس سے ملک میں کبھی جھگڑا فساد نہ ہو اور یہ سب سکھ چین سے مل کر رہیں۔ آپ کو میری سب باتیں پسند ہیں، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ اس نے کسی کی رائے تو نہ لی، خود ہی خود یہ سوچ لیا کہ سب جانور بڑے خوش ہیں۔ سب جانوروں کو چاہیے کہ آئندہ ایک جیسی اولاد پیدا کریں، بھلا مرغے جیسی بھولی بھالی پیاری اور نیک ذات دوسری کون سی ہے؟ ہماری اگلی نسل اس جیسی ہو جائے تو ایکتا اور برابری پورے طور پر بول بالا ہو جائے گا۔ اس لیے مہاراجا کی حیثیت سے میں سب جانوروں اور پرندوں، چاہے وہ جانور ہوں یا پرندے، چوپائے ہوں یا دو پاؤں والے، نچلے طبقے کے یا اونچے طبقے کے، چھوٹے یا بڑے، حکم دیتا ہوں کہ آئندہ سب مرغی جیسے ہی انڈے دیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میرے اس حکم پر پوری طرح عمل کریں گے۔ جانوروں نے گدھے مہاراجا کا جب یہ حکم سنا کہ مرغی جیسے انڈے دیں گے سب جانور، بھلا یہ کیسے ممکن ہے، تو وہاں ایک تہلکہ سا مچ گیا۔ چونکہ سب طرف سپہ سالار بیل صاحب کی فوج کھڑی تھی اور ان کے سینگ مخالفت کرنے والوں کو موت کی سزا دینے کے لیے تیار تھے، اس لیے کسی کو ظاہراً اس حکم کی مخالفت کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہاں ایک نے ذرا سی مخالفت ظاہر کرنے کو منہ کھولا اور وہ تھی ایک چھوٹی سمجھدار چڑیا۔ اس نے اپنی ہلکی سی آواز میں کہا، مہاراج آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ایک عرض ہے کہ آپ
اپنے سپاہ سالار ان کے سب بھائیوں کو پہلے حکم دیجئے کہ وہ آپ کے اس قانون پر عمل کریں اور سب کے سامنے مثال پیش کریں۔ یہ سن کر بیل کے کان چونکے اور اس نے کہا یہ تو آفت مجھ پر پڑے گی، میں کیسے بھلا انڈے دے سکوں گا؟ تو بیچارے چڑیا کے اوپر الٹا الزام دھر لیا گیا کہ اس نے بادشاہ کے سامنے بدتمیزی کی ہے۔ بیل نے کہا گدھے مہاراجا، اس کی کیا ہمت بادشاہ کے سامنے بولے، اسے سزا دی جائے۔ لہٰذا اس کے انصاف کرنے کے لیے بڑے منصف مقرر ہوئے۔ انہوں نے ایک رائے میں فیصلہ دیا کہ بیلوں کی جماعت کو انڈے دینے کی شرط سے بری کیا جاتا ہے، ساتھ ہی اس چڑیا کو راجا کی بے عزتی کرنے کی بھاری جرم میں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس بیچاری چڑیا کو سب کے سامنے مار دیا گیا۔ اس واقعہ سے مہاراج تھوڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنے وزیروں کی مجلس سے صلاح مشورہ کر کے یہ اعلان کیا کہ ملک کے سب باشندوں کو آزادی حاصل کرنے کے دن ایک بڑے جشن میں شامل ہونا چاہیے، اور پھر اس جشن میں سب بھرے دربار میں قسم کھائیں گے کہ ہم پوری ایکتا کے لیے دل و جان سے کوشش کریں گے اور مرغی جیسے انڈے ہی پیدا کریں گے۔ لہذا جنگل میں آزادی حاصل کرنے کا بڑا جشن شروع ہوا اور راجا کے حکم کے مطابق سب دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں شیر اور چیتے آئے، کتے اور بکریاں بھی پہنچی، گینڈے، بھیڑیں، نیز، بگلے بھی پہنچے، کبوتر، طوطے، مینڈک، مگرمچھ، ہر جانور وہاں آن پہنچا، اور سب کے حاکم گدھے مہاراجا بھی اپنے اونچے تخت پر آ کر براجمان ہو گئے۔ راجا کی داہنی طرف سپاہ سالار بیل جی اپنی گردن جھکائے اور سینگ دکھاتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھیانک رعب تھا، اور ان کے بائیں جانب ان کے وزیر اعظم بندر اپنے سونے کا بڑا سا تمغہ سینے پر سجائے بیٹھے تھے۔ اپنے ہاتھ میں ایک لمبی فہرست لے کر وہ سب کے نام باری باری پکارتے جاتے، اور پھر اس طرح باری باری آ کر جانور قسمیں کھانے لگے۔ شروع میں شیر کا نام پکارا گیا۔ جیسے وہ دھیمی چال سے تخت کے پاس پہنچا، اس کی آواز گویا حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا مہاراجا مہربانی کر کے مجھے کچھ وقت دیا جائے سوچنے کے لیے۔ بادشاہ نے سر ہلا کر خاموشی سے رضامندی دے دی، اور شیر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بھلا کو کچھ دیر کے لیے ٹال دیا۔ اس کے بعد کتا سامنے آیا۔ اس نے کہا مہربان مہاراجا، مالک کیا مرغی کے انڈے کیا راج ہنس کے انڈے میرے لیے دونوں کی ایک جیسے ہیں۔ آگے چل کر میں مرغی جیسے انڈے ہی دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ سپاہ سالار بیل نے اپنی رضامندی سے سر ہلا کر اجازت دے دی، اور وہ واپس چلا گیا۔ بادشاہ بھی اسی بات سے خوش ہوا، اور اس نے اپنے لمبے کان ٹھاٹھ سے ہلائے۔ گدھے کے اس طرح کان ہلانے سے ایک بڑا ماحول اور سماں بندھ گیا۔ اس کے بعد کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ خرگوش، بکرے، بھیڑیں، اونٹ سب باری باری حاضر ہوئے۔ سب نے کتے کی مثال سامنے رکھ کر ہاں میں ہاں ملائی، اور سب نے قسم کھائی کہ آئندہ وہ بھی مرغی جیسے ہی انڈے دیا کریں گے۔ گیدڑ کی بھی باری آئی۔ اس نے بھی جھک کر سلام کیا اور کہا آپ کے حکم کی تعمیل میں میری عزت ہے اور خوشی ہے، کیونکہ میرے گھر میں سب گھونسلے انڈوں سے ہی بھرے ہیں، آپ فکر نہ کریں مہاراجا۔ اس کے بعد بھیڑیے نے بھی یہی کہا شاید، لیکن اسے اپنی بات بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پرندوں کی باری آئی۔ انہوں نے ضرور اس حکم کی ہلکی سی مخالفت کی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ پروں کے زور سے اڑ سکتے ہیں۔ تو کبوتر نے کہا مہاراجا آپ چاہتے ہیں کہ ہم مرغی جیسے ہی انڈے دیں؟ خیر، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن راج ہنس کو ذرا غصہ آیا۔ اس نے کہا مرغی جیسے انڈے کیا مطلب؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ ہم اس طرح کے انڈے کیسے دے سکتے ہیں؟ انڈے تو وہ ہیں جو ہمارے ہیں خوبصورت۔ راج ہنس کی یہ بات سن کر بیلوں نے اپنی لال آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنی سینگوں کو آگے کر کے اس کی جانب دوڑے۔ تب اس نے فوراً معافی مانگی اور کہا نہیں، ہم مخالفت نہیں کرنا چاہتے، پوری کوشش کریں گے مرغی جیسے ہی انڈے دیا کریں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا پرندہ نیل کنٹھ سامنے آیا۔
بندر نے اس کو حکم سنایا کہ تم بھی مرغی جیسے انڈے دینے کی قسم کھاؤ۔ اس نے ایک بار سب کی جانب دیکھا اور پھر اپنے لمبے چوڑے پر ہلائے۔ یہ دیکھ کر کچھ دھڑکن پیدا ہوئی۔ نیل کنٹھ پرندے نے اپنی گردن اٹھائی اور سر اونچا کیا۔ اس کی آنکھیں گویا آگ اگلنے لگیں۔ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ ہم مرغی جیسے انڈے دیں۔ اس نے اپنی تیز آواز میں کہا، ہماری یہ نسل کی فطرت کے خلاف ہے۔ ہماری نسل اور مرغی کے انڈے دے؟ ناممکن، یہ ہماری نسل کی بے عزتی ہے۔ یہ کہہ کر حقارت بھری نظروں سے اس نے سامنے گدھے مہاراجا کو دیکھا، اپنے لمبے چوڑے پروں کو پھیلایا اور اسی وقت آسمان میں اڑ گیا۔ اتنی اونچائی پر کہ پہاڑ جیسے جسم والے پرندے کا کوئی پیچھا نہ کر سکا۔ سب نے اوپر دیکھا، گویا ایک بہت بڑا پرندہ آسمان میں تیر رہا تھا۔ اس کے پر سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ گدھے مہاراجا نے جب یہ بغاوت ہوتی دیکھی تو بڑا پریشان ہوا، اور اس کی سپاہ سالاروں کی بیلوں کی فوج بھی نیچے ہی گھومتی رہ گئی۔ اور وزیر اعظم بندر کو بھی اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ اب وہ کیا کرے، تو ان کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہو گیا۔ ابھی اسی کیفیت میں ہی تھے سب کہ اتنے میں شیر نے بڑی دھاڑ سے آواز لگائی کہ سب کے دل بیٹھ گئے۔ نیل کنٹھ سچ کہتا ہے، شیر نے کہا، مرغی جیسے انڈے دینا ہماری شان کے خلاف ہے اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یہ کیسا بے وقوف گدھا مہاراجا ہے جس نے یہ حکم دے ڈالا۔ اور یہ کہہ کر اس نے گدھے پر جھپٹا مارا اور گدھے مہاراجا کی گردن کو توڑ دیا، اور گدھے مہاراجا سے لڑک کر نیچے گر گئے، اور بیل بھی یہ دیکھ کر سہم گئے، ڈر گئے اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں بھی جرت نہ ہوئی کہ شیر کے مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں۔ جنگل کے کسی جانور کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ شیر کے سامنے چوں بھی کر سکے۔ یہ دیکھ کر شیر نے کہا، آج کے بعد جنگل کا مہاراجا میں ہوں، سارے اپنی فطرت کے مطابق رہیں گے اور اپنے بچوں کی پرورش کیا کریں گے۔ وہ دن گیا اور آج کا دن ہے کہ شیر ہی جنگل کا بادشاہ ہے۔ اس جرمن لوک کہانی میں ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ ہمیشہ حق کی بات کرو، چاہے کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، اور بے وقوفوں کی ہاں میں کبھی ہاں نہ ملاؤ۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔